نے پابند کیا ان کو کہ یہ آج آ کے جورسٹکشن پہ، دائرہ اختیار پہ ٹرائل کورٹ کے سامنے بحث کریں؟ ٹرائل کورٹ کے سامنے بحث کرنے کیوں نہیں آ رہے؟ نہ کوئی وجہ بتاتے ہیں، نہ حاضر ہوتے ہیں، نہ ملزم ہے، نہ وکیل ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ویلڈلی پاسڈ آرڈر ہے کہ جورسٹکشن ٹرائل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا جب فائنل آرگیومنٹس ہوں گے۔ اب کیا یہ تمام شہریوں کو حق دے دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص قتل کرے اور پھر ہائی کورٹ میں اپیل ڈال دے کہ میرے قتل کے کیس کا دائرہ اختیار جج صاحب کے پاس نہیں ہے، قتل کرے اور سپریم کورٹ چلا جائے اور کہے میرے سے قتل کا مت پوچھو، قتل کرے اور غیر متعلقہ گواہان کی فہرست دے دے کہ جی یہ میرے اپنے بندے ہیں جن کو بطور ڈیفنس وٹنس میں پیش کرنا چاہتا ہوں، قتل کرے اور کہے کہ میں نے عدالت میں نہیں آنا، میرے وکیلوں نے عدالت میں نہیں آنا۔ اگر عدالتوں نے اس طرح اس کو چھوٹ دے دی کہ یہ فائنل سٹیج پہ کیس سے بھاگ جائے، اس کے وکیل بھاگ جائیں، 11 ماہ اس مقدمے کو ڈریگ کرنے کے بعد اس کو ڈریگ کیا گیا ہے، اس کو لمبا کیا گیا ہے، اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کیا گیا ہے، تو پھر پاکستان میں سب قاتل، سب ڈاکو، سب ریپسٹ کو چھوڑ دیا جائے؟ پھر کسی کو مت پوچھیں، جیلوں کے دروازے کھول دے۔ اگر اس کو یہ ریلیف آپ نے دینا ہے کہ وہ عدالت کے روبرو موجود نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود موجود نہیں ہے، سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کی اس کی پٹیشن کہ آپ ٹرائل کورٹ جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی حکم عدولی، اور ٹرائل کورٹ سے فرار، ٹرائل کورٹ سے غائب، نہ خود نہ وکیل، فورن فنڈنگ 6 سال چلایا انہی ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ۔ اور بھائی جب ٹیکس ریٹرن میں 4 بکریاں ڈکلیئر کر رہے ہو ہر سال، زیور 1 تولہ نہیں ڈکلیئر کر رہے اپنی ای سی پی کی ریٹرنز کے اندر، جو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں، 3 گھر ہیں جس میں سے ایک گھر کئی سو کنال کا ہے، فرنیچر 5 لاکھ کا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ کہتا ہوں، اتنا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ 3 گھروں کا فرنیچر 5 لاکھ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی گاڑی نہیں ہے ملکیت میں، موٹر سائیکل تک نہیں ہے ملکیت میں۔ یہ کیسی ریٹرن ہے، یہ کیسی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں کہ نہ آپ کی کوئی موٹر سائیکل ہے، نہ آپ کی کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی زیور ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، 4 بکریاں ضرور ہیں۔ وہ بکریاں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان بکریوں کی خیر کرے، کیونکہ محاورہ تو یہ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، مگر وہ 4 بکریاں ہر سال اسی طرح ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتی، وہ مرتی نہیں ہیں، وہ بکریاں چلی آ رہی ہیں اور زیور چھپایا ہوا ہے۔ تو یہ تو مس ڈیکلریشن کا کیس ہے، مس اپروپریشن کا کیس ہے، کرپشن، کرپٹ پریکٹسز اور فراڈ کا کیس ہے۔ تو کیا چیز روکتی ہے آپ کو عدالت میں آنے سے؟ وہ آپ کی ڈس آنیسٹی ہے، وہ آپ کی غیر قانونی حرکات ہیں جو آپ کو عدالت میں آنے سے روکتی ہیں کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ٹرائل کورٹ آپ کا انتظار کرتی ہے، آپ نہیں آتے ہیں۔ تو یہ حق تمام ملزموں کو کیا کورٹس دے دیں گی، لکھ کے دے دیں گی کہ عدالتوں میں مت آؤ، وکیل مت بھیجو، اور ہم پھر بھی 11 ماہ کے بعد آپ کو چھوٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو گھر آ کے ریلیف دیتے ہیں، اور تمام پاکستان کے مجرمان کو چھوڑ دیتے ہیں آج کے بعد؟ یہ قانون کے ساتھ، عدالتی پروسیس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ آپ میرٹ پہ آ کے بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا ایک اور چیز تسلیم کی، میرے سیکٹری نے یہ چیزیں بیچی تھیں، تو کیا سیکٹری نے اپنے لیے بیچی تھیں؟ آپ نے تسلیم کیا سیکٹری کا مذاق اڑانے کے لیے کہ میرے سیکٹری نے بیچی تھی؟ سیکٹری نے کس کے لیے بیچی تھی، کیوں بیچی تھی، کس کو دینی تھی؟ ان کے وکیل علی ظفر صاحب الیکشن کمیشن میں یہ بات تسلیم کر چکے کہ تحائف بکے ہیں۔ اچھا کیا مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ ڈکلیئر نہیں کیے، 3 سال بعد ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کر دیے جب پتہ لگا کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے اور اس میں ڈس آنیسٹی اور کرپشن ہے۔ اور اب منطق کیا لے رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور ایپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال دی ہے، اس لیے ٹرائل کورٹ آگے پروسیڈ نہ کرے۔ آپ کے پاس کوئی سٹے آرڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ہر روز ایک ایپلیکیشن ڈالے ہائی کورٹ میں ٹرائل کو روکنے کے لیے اور اپنی چوری کے جواب سے بچنے کے لیے، تو کیا اس کو سٹے آرڈر تصور کیا جائے گا؟
11 माह में अदालत आपका रोज वेट करती रही है, जितनी, ये भी बात सुन ले, अहम बात है, अगर आप गिनने पे आएंगे 25 से 30 मरतबा इमरान न्याजी की हाजिरी माफी की दरखास्त इस अदालत ने मंजूर की है। मुझे बता दें कि मियां नवाज शरीफ का क्या कसूर था कि वो लाहौर से रोज आते थे, नैब कोर्ट में अपनी बेटी की उंगली पकड़ के खड़े होते थे।